السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت اورنگزیب اپنی حکومت کے لیے انہوں نے اپنے والد کو قید کیا اور اپنے بھائیوں کو قتل کر ڈالا۔ ناظرین اکرامی، انہوں نے حکومت کے لیے ایسا نہیں کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین، پہلے آپ کتابوں میں پڑھیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں، پھر ایسی ویڈیو بنائیں۔ بہت سارے مسلمانوں نے بھی ایسی ویڈیو بنائی ہے کہ انہوں نے حکومت کے لیے اپنے باپ کو قید کیا اور اپنے بھائیوں کو مارا۔ ناظرین، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب نے اپنے باپ کو اس لیے قید کیا اور اپنے بھائیوں کو اس لیے مارا کیونکہ وہ غلط تھے۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ، جس نے 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک حکومت کی، اورنگزیب عالمگیر یا محی الدین محمد، پیدائش 3 نومبر 1618 عیسوی، ان کی وفات 3 مارچ 1707 عیسوی، مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ تھا، جس نے 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ ان کی اولاد سلطان محمد اکبر، جیب النساء، مہر النساء، محمد اعظم شاہ، زینت النساء مغل، محمد سلطان بہادر شاہ اول، زینت النساء محمد کام بخش، بدر النساء۔ ان کے والد کا نام شہاب الدین شاہ جہاں اول، والدہ کا نام ممتاز محل، خاندان کا نام تیموری خاندان۔ ناظرین، آج ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کی انفارمیشن دیں گے۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اور ان کے بارے میں ہم ایسی اور بھی ویڈیو بنائیں گے۔ ہم پہلے پڑھیں گے کتابوں میں کہ ان کے بارے میں کیا کیا اور لکھا ہے، پھر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ ناظرین، خاندان مناسب مغل بادشاہ دفتر میں 31 جولائی 1658 سے 3 مارچ 1707 عیسوی تک، ان کا پیشہ سیاست دان بادشاہ، دور حکومت 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک، مغلیہ خاندان کا شہنشاہ، نام محی الدین اورنگزیب، لقب ان کے والد شاہ جہاں نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا۔ 3 نومبر 1618 عیسوی کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھی، جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی۔ اورنگزیب کی عمر 2 سال کی تھی کہ شاہ جہاں نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بیوی اور بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں کو داراشکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو
دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہان کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد میر ہاشم اور ملا صالح جیسے علماء کی شاگردی کا موقع ملا۔ ناظرین، مغل بادشاہوں میں سے اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھوڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گیری میں بھی کمال حاصل کیا۔ ناظرین کرامی، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس صدی کے مجدد بھی تھے۔ تو ناظرین، یہ جو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، اس لیے آپ کو ہم بتا رہے ہیں، اور اگلی انفارمیشن بھی آپ کو دیں گے ہم انشاءاللہ۔ 17 برس کی عمر میں 1636 عیسوی کو دکن کا صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران میں اس نے کئی بغاوتوں کو فروغ کیا اور چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی مرکوبی جس جوان مردی میں کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل ہی ملے گی۔ شاہ جہاں کی بیماری کے دوران میں دارا شکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے میں روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی، جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نے مراد سے مل کر دارا شکوہ کے مقابلے کی ٹھانی۔ اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی۔ سامو گڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی، جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامیابی ہوئی۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ ناظرین گرامی، اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال نجومی شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیم اور بھنگ بند کر دی۔ درشن جھروکا کی رسمیں ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ ان کی موجودہ حکومت جب ان کا راج تھا، انہوں نے یہ سب کچھ بند کر دیا اور سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے۔ 1665 عیسوی میں آسام، کوچ بہار اور چیٹاگانگا فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 عیسوی میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اوہ متحرہ اور
علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت غری ختم ہوئی کی نجست نامیوں کی بغاوت فروغ کی۔ سکھوں کے 10ویں گرو نے اننت پور کے آس پاس غارت غاری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھے، جہاں بعد میں مختصر آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ ابھی راستے میں تھے کہ ان کو کوئی پہلے سے بیماری تھی، بیماری کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو گرو گوبند تھے انہوں نے جو ہے حضرت اورنگزیب کو ایک خط لکھا اور اس خط میں گرو گوبند نے لعنتیں بھیجی حضرت اورنگزیب کو۔ تو ناظرین، کافر بہت ہی جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو ناظرین گرامی، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب گرو گوبند نے انہیں یہ خط بھیجا تو وہ کانپنے لگے، ان کو ڈر لگ گیا اور وہ معافی مانگنے لگے۔ ناظرین گرامی، آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے پڑھیں کتابوں میں، اسلامک کتابوں میں پڑھیں۔ اور یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان نے ہی ایسی ویڈیو بھیجی ہوئی تھی کہ جو حضرت اورنگزیب تھے وہ حکومت کے لیے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس نے سزا دی۔ ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ان کے بھائی تھے وہ بہت ہی غلط تھے اور ان کے والد بھی بہت غلط تھے، اس لیے انہوں نے اپنے والد کو قید میں رکھا اور اپنے بھائیوں کو مار دیا۔ ناظرین گرامی، پھر ان کی بیماری کی وجہ سے موت ہوئی تو کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ گرو کی وجہ سے، گرو نے جو خط بھیجا تھا اس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے ان کی بری حالت ہوگی اور انہیں موت مل گئی۔ ناظرین گرامی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان بہکاووں میں مت آئیں، کیونکہ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے کتابوں میں پڑھیں، اسلامک کتابوں میں حضرت اورنگزیب کے بارے میں علماء کرام سے پوچھیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ ناظرین گرامی، یہ تو ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس پہ ہم ایک دو ویڈیو اور بھی بنائیں گے جس میں آپ کو ہم اور بھی جانکاری دیں گے حضرت اورنگزیب کے بارے میں۔ اس لیے ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہم جو دوسری ویڈیو لائیں گے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔